السلام علیکم سر، آپ کا ایک کلپ آیا تھا اصول تفسیر کے حوالے سے، جس میں آپ نے کافی اچھے انداز میں سمجھایا تھا کہ قرآن کا اگر کوئی محکم حکم آ جائے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی شخص کی کوئی فہم ہو تو اس سے اس محکم حکم کو بدلا نہیں جائے گا۔ تو ہم نے کچھ کلپس ایسے دیکھے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ جنت المأوا کے حوالے سے کہ جنت اور نار، جنت اس وقت موجود ہے، اور محترم غامدی صاحب اس معاملے کے اندر الگ نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت المأوا سے مراد بھی جو سورہ نجم کی آیت ہے جس کے اندر ذکر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیدار کیا تو اس وقت بھی وہاں پر جنت المأوا موجود تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی دنیا کی ایک مادہ ہے جس سے جنت بنائی جائے گی، اور یہ کوئی باغات ہیں جو جنت جو قرآن میں جو ذکر ہے۔ تو کیا یہ وہی معاملہ نہیں ہے جو آپ نے محکم حکم اور اپنی فہم کے جو متضاد بات جو بتائی تھی کہ تم بالمقابل آ جائے تو بدلا نہیں جائے گا؟ تو آپ اس بارے میں کچھ مزید وضاحت کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید اور ہمارا دین ایسا زبردست ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول متعین کیا ہے، اور وہ اصول سب سے پہلے سمجھ لیے گا کہ جب کوئی اہل علم قابل شخص قرآن پاک میں غور و فکر کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو اگر وہ غلطی بھی کر جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک اجر ملتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر درست نتیجے تک پہنچ جائے گا تو اس کو اللہ کی بارگاہ سے 2 ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت اہل علم اور قابل لوگ قرآن مجید میں دین اسلام میں غور و فکر کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو اس کو اول تو یوں تعبیر نہیں کرنا چاہیے کہ یار وہ غلط وہ ٹھیک، یہ جملہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، بلکہ اسی انداز میں تعبیر کرنا چاہیے جس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا، اور وہ یہ کہ فلاں جو شخص ہے وہ ایک اجر کا مستحق ہو گیا، فلاں جو ہے انشاءاللہ امید اللہ کی بارگاہ سے وہ 2 اجر کا مستحق ہوا ہے۔ ایک اجر کا یعنی اگر وہ غلطی بھی کر گیا پھر بھی ثواب ملا۔ یہ اس امت کا اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے، اس کے اندر ایک اخلاق اور ادب ضرور رہنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعبیر کی اسی تعبیر کے ساتھ ہی علماء اور اہل علم حضرات کو ہمیں بھی تعبیر کرنا چاہیے۔ جہاں تک یہ مسئلہ آ گیا کہ جنت المأوا، دیکھیے گا مسئلہ کیا ہے۔ اصول تفسیر میں یہ اصول میں نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ قرآن پاک نے ایک واضح بات کر دی، اس کے مقابلے میں اگر کوئی بھی آیت ایسی ہو جو واضح نہ ہو لیکن اس سے میں ایک فہم کر رہا ہوں، ایک نتیجہ نکال رہا ہوں، تو قرآن پاک کے محکم حکم میں اس فہم کے ذریعے جو غیر صریح آیت میں آئی تھی، محکم حکم میں تعویل نہیں کی جاتی۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے جس کو کوئی دنیا میں شخص جھٹلا ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک واضح بات کو غیر واضح بات کی بنیاد پہ تعویل میں نہیں ڈالا جاتا۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو یہ اصول غلط ہے؟ اس کی مثال سمجھاتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ ہماری ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کیا جنت بن چکی ہوئی ہے یا بنے گی، تو اس میں 2 نقطہ نظر سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ جو کائنات ہے یہ پوری کائنات جنت بنے گی، ابھی جنت موجود نہیں ہے۔ اور ایک نقطہ نظر علماء کا شروع سے ایسا رہا ہے کہ جنت اور دوزخ ابھی بالکل موجود ہیں، اور یہ کائنات الگ ہے، وہ جنت دوزخ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کائنات ہے یہ را میٹیریل نہیں ہے جس سے جنت بنے گی، کیونکہ قرآن سے کلیش کر جاتے ہیں۔ اس پہ میں نے ایک مثال دی تھی، اور مثال یہ تھی کہ جنت ابھی موجود ہے۔ سورہ نجم آپ مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیدار کرایا، نشانیاں دکھائی تھی، جبریل کو دکھایا تھا، پھر اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، اسی سدرۃ المنتہا کے بالکل پاس جنت المأوا ہے۔ تو یہ ایک لفظ آیا تھا جنت المأوا کا، تو جس پہ میں نے یہ بیان کیا تھا جب اللہ نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جنت المأوا اسی کے پاس ہے، واضح حکم ہے، تو ہم یہ استدلال کبھی نہیں کر سکتے ان آیات کی بنیاد پر جس میں کوئی صریح حکم نہیں ہے، جیسے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ بروز قیامت یہ جو زمین ہے اور آسمان ہے ان کو بدل دیا جائے گا۔ اب یہ قرآن میں بالکل ذکر ہوا کہ ان کو بدل دیا جائے گا، لیکن بدل کے جنت بنایا جائے گا یہ واضح حکم تو نہیں تھا۔ لیکن ہم اس غیر واضح آیت سے یہ نتیجہ نکالیں کہ یہ جو محکم آیتیں اس میں تعویل کر دیں کہ یہ جو جنت تھی سورہ نجم میں جس جنت کا ذکر ہوا یہ وہ جنت نہیں ہے جس کے اندر ایمان اور اعمال صالح کی بنیاد پر آنر کے طور پر مسلمانوں کو وہاں رکھا جائے گا، بلکہ یہ کوئی اور جنت ہے، یہ الگ چیز ہے، تعویل ہم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، یہ میں نے پیچھے جو ہمارا بیان آیا تھا اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو، یہ جو مسئلہ ہے کہ جنت و دوزخ بن چکی ہے یا بنے گی، اس کو میں ختم کر دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ نا آئندہ کسی کے ذہن میں کوئی شبہ جائے۔ یہ جو آیات ہے یوم تبدل الارض یا دیگر اللہ نے فرمایا ارضھا کارض السماوات والارض، کہ جنت اور دوزخ ہے اس کی چوڑائی اتنی ہے جیسے یہ پوری کائنات کی،
بالکل کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بس آپ 2-3 سٹیپ سمجھیے گا. اللہ کا قرآن ایسی شان رکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس میں آیت احکمت، ہم آیتیں واضح بیان کرتے ہیں، ثم فصلت، پھر اس واضح آیتوں کی تفصیل بھی ہم خود کر دیتے ہیں. یہ قرآن پاک اپنے اندر ابہام نہیں چھوڑا کرتا، بالکل پکی بات کرتا ہے، پھر پکی بات کر کے اس کی تفصیل بھی کر دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر جنت الماوا کا ذکر کیا. واضح سی بات ہے، جنت الماوا ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. اب اس جنت الماوا سے کیا مراد تھی؟ حالانکہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، واضح سی بات تھی، لیکن اللہ نے فرمایا ہم واضح بات کر کے ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل بھی کر دیتے ہیں. وہ تفصیل قرآن پاک میں ہی موجود ہے. جنت الماوا کون سی جنت ہے؟ یہ وہ جنت ہے جس کے اندر انعام، ایمان اور عمل صالح کے بعد آنر کے طور پر مسلمانوں کو رکھا جائے گا. یہ کوئی اور جنت ہے، ابھی فیصلہ ہو جائے. تو پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ تفصیل ہم قرآن پاک سے ہی لیں گے. اس تفصیل سے پہلے جانے سے پہلے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، ان کو آنر کے طور پر، ایک ریوارڈ کے طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا. ابدی زندگی ہوگی، اور وہ ابدی زندگی کا قرآن میں جا بجا ذکر ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا ذکر قرآن میں کبھی بھی نہیں کیا، جنات کا ذکر کیا. قرآن پاک میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے لہم جنات، جنات عدن، جنات النعیم، جنات، بہت سی جنتوں کا ذکر ہے. جنات عدن الگ الگ ناموں سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا. جنات الفردوس، فردوس کی جنتیں، عدن کی جنتیں، نعیم کی جنتیں. تو جنتیں ہیں، ایک جنت نہیں، ایک جگہ نہیں، جنتوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جنتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا الگ الگ ناموں سے کیا. اور جنت ہر وہ جگہ اسی جہاں آنر کے طور پر ایمان اور عمل صالح والوں کو رکھا جائے گا. یہ میں چند آیات آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر جنت الماوا کیا ہے، کیا یہ کوئی الگ سے باغ ہے یا وہی جنت ہے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جن کو وہاں رکھا جائے گا. نمبر 2، اگر یہ وہی جنت ہے، اللہ نے اس کو واضح کر دیا، تو پھر سورہ نجم کے اندر اندہا جنت الماوا کے لفظ میں کسی اور تعویل کے اندر پڑھنا بالکل جائز نہیں ہوگا، اور اپنے نظریات میں دوبارہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. غلطی کر رہے ہیں. ایک اجر کے مستحق اور ہیں، اور مجھے امید ہے اہل علم 2 اجر کا مستحق ہو. 1 اجر کا کیوں بھائی؟ اب قرآن کی چند آیات ہیں، میں پڑھتا ہوں، دیکھیے گا. آیتیں بہت ہیں لیکن میں مختصر سمجھاتا ہوں. نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے. لہم جنات، ان کے لیے بہت سی جنتیں ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ نے بہت سی جنتیں، یا صرف جنتوں کا ذکر آیا، جنت کی کوئی آگے نام یا ان کا کوئی ایک ایسی خصوصیت ذکر نہیں ہوئی. دوسری جگہ سورہ مائدہ آیت نمبر 65، اس میں آپ پڑھیے گا، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں، تقوی کریں، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے، ان کو ہم ضرور داخل کر دیں گے جنات النعیم میں. یہاں ایک صفت ذکر ہوئی ہے جنات کے ساتھ نعیم، اور یہ کون سی جنت ہے؟ خود اللہ نے فرما دیا یہ وہ جنت ہے جو ایمان اور عمل صالح کے بعد ایک آنر کے طور پر، ریوارڈ کے طور پر ان لوگوں کو وہ جنت دی جائے گی. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. جنات النعیم کون سی ہے؟ خود آیت پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. اسی جنت کا ذکر ہے جو بروز قیامت حساب کتاب کے بعد ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر دیا جائے گا. ٹھیک. تیسرا دیکھیے گا سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور سورہ نحل میں بھی، سورہ نحل کی آیت نمبر 31 ہے، اللہ فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون. اللہ نے فرمایا جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے عدن کی جنتیں ہیں. اب یہاں پر صفت جنت کی آئی ہے عدن، جنات عدن ہے. اور جنات عدن کیا ہیں؟ لہم فیہا ما یشاؤون، اس کے اندر جو چاہیں گے اللہ کی بارگاہ سے وہ ان کو مل جائے گا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون. اس میں نہریں بھی بہیں گی اور ان کے لیے جو چاہیں گے وہاں ان کو انعام ملے گا. تو یہ کس جنت کا ذکر ہے؟ اسی جنت کا ذکر ہے جہاں ایمان اور عمل صالح کے بعد آنر کے طور پر انسان کو رکھا جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 107 نکال کے پڑھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ نے فرمایا جو ایمان لے کر آئے گا، عمل صالح کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ فردوس کی جنتیں دے گا. نزولا، نزولا کا کیا مطلب؟ آنر کے طور پہ، ریوارڈ کے طور پہ.
تو جس جنت الفردوس کا اللہ نے ذکر کیا، یہ کون سی جنت الفردوس ہے؟ یہ وہی ہے جو ایمان اور عمل صالح کے بعد نزولاً، ریوارڈ کے طور پر، آنر کے طور پر، ابدی زندگی کے طور پر جن کو یہاں رکھا جائے گا۔ لہٰذا یہ ساری آیتیں میں نے آپ کو پڑھی، آیتیں اور بہت ہیں۔ کبھی اللہ نے جنات کا نام فردوس رکھا، کبھی عدن رکھا، کبھی نعیم رکھا، اور ہر جگہ اللہ نے بیان کیا یہ کون سی جنتیں؟ جہاں ایمان اور عمل صالح پر لانے والوں کو انعام کے طور پر رکھا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، جنت الماوا کا ذکر سورہ نجم میں اللہ نے کیا، اندہا جنت الماوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نشانی اللہ نے دکھائی تو جنت الماوا بھی دکھایا۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا، واضح بات کر کے پھر تفصیل بھی اللہ نے کی۔ جنت الماوا کون سی جنت ہے؟ اللہ سورہ سجدہ آیت نمبر 19 کھول کے پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات الماوا نزلا بما كانوا يعملون۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیا، ان کے لیے اللہ نے جنات الماوا رکھی ہیں۔ کون سی جنت ہے یہ؟ نزلاً، جو آنر اور ریوارڈ کے طور پر ان کو وہاں رکھا جائے گا، ابدی زندگی کے طور پر، بما كانوا يعملون، جو عمل دنیا میں کیا کرتے تھے اس کے بدلے کے طور پہ۔ تو واضح طور پر جنت الماوا کو کون سی جنت ہے اللہ نے وضاحت کی، اللہ نے تفصیل کی، یہ وہ جنت ہے جو ایمان اور عمل صالح کے بعد آنر کے طور پر، ابدی زندگی کے طور پر رکھا جائے گا۔ جب واضح طور پر اللہ نے جنت الماوا کے بارے میں بیان کر دیا کہ وہ جنت ہے جہاں ابدی زندگی کے طور پر عمل اور ایمان کی بنیاد پہ رکھا جائے گا، میں اس جنت الماوا کی تعویلیں یہ کروں نہیں، یہ وہ جنت نہیں ہے، یہ الگ سے باغ ہے جدھر مرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے انسان جائے گا، پھر سلا دیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نہایت کمزور درجے کا استدلال ہے، اور ایک ثواب کا مستحق بندہ ہوتا ہے، دو ثواب کے مستحق ہوں، اللہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ دوبارہ سنیں، سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں اندہا جنت الماوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت الماوا دکھائی، تو جنت ہے تو دکھائی۔ پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت الماوا کیا ہے؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات الماوا، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، ان کے لیے جنت الماوا ہے۔ نزلا بما كانوا يعملون، یہ آنر ہوگا دنیا میں جو انہوں نے عمل صالح کیا، ایمان لائے، اس کے آنر کے طور پر ان کو وہاں رکھا جائے گا۔ لہذا بالکل واضح طور پر اللہ نے جنت الماوا کا ذکر کر دیا۔ اس کے بعد میں جنت الماوا کی کوئی تعویلیں کروں گا، نہایت کمزور استدلال ہو جائے گا، اور درست استدلال یہی ہے جنت اور دوزخ بالکل ابھی موجود ہے۔ اب رہ گیا اصول جو میں نے سمجھایا تھا، اس کو دوبارہ سمجھیں۔ واضح بات قرآن کی آ جائے گی، غیر واضح باتوں سے واضح بات کی تعویل نہیں کی جاتی۔ اب آ جائے قرآن پاک کی آیت، نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اب یہ آیت مبارکہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48، خود نکال کے پڑھیے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن اس زمین کو کسی اور چیز سے بدل دیا جائے گا، یعنی یہ جو ارض ہے یہ ارض نہیں ہوگی، والسماوات، اور یہ جو آسمان ہے یہ وہ آسمان نہیں ہوں گے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ہر ایک اللہ کے بارگاہ میں عاجزی کے طور پر پیش ہوگا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا بروز قیامت یہ زمین یہ نہیں ہوگی، آسمان یہ نہیں ہوں گے۔ اتنی بات ہے جو قرآن نے ذکر کی۔ سیاق و سباق بھی پورا پڑھ لیجئے گا، قیامت کے روز کی بات چل رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہاں ارشاد فرمایا کہ جب یہ زمین یہ نہیں رہے گی تو اس کو چینج کر کے جنت میں بدل دیا جائے گا؟ یہ بات جب ذکر ہی نہیں ہے، غیر صریح حکم ہے، اس غیر صریح حکم سے میں ایک نتیجہ نکال رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید جب یہ بدل دیا جائے گا تو جنت بن جائے گی اور دوزخ کو بنایا جائے گا، یہ میں سمجھ رہا ہوں، قرآن پاک میں بالکل ذکر نہیں۔ اور دوسری بات یہ مفہوم سمجھ لینا کہ جس وقت بروز قیامت یہ زمین یہ نہیں رہے گی، آسمان یہ نہیں رہیں گے، اس سے اگر آپ یہ نتیجہ نکالنا شروع کر دو کہ جنت و دوزخ بنیں گے جب یہ تبدیل ہوگی، تو پھر قرآن تو آپس میں کلیش کر گیا۔ اللہ فرما رہے اندہا جنت الماوا، اور جنت الماوا کیا؟ نزلا بما كانوا يعملون، وہ تو موجود ہے، قرآن میں کلیش نہیں۔ اس آیت کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، اور وہ غلطی کیا ہے؟ یہ بروز محشر کی بات چل رہی ہے، قیامت کی بات چل رہی ہے کہ قیامت میں یہ زمین یہ نہیں رہے گی۔ اور بھائی کیوں نہیں رہے گی؟ قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے، احکمت آیاتہ ثم فصلت، اللہ واضح بات کر کے خود تفصیل کرتے ہیں۔ اور بھائی بروز قیامت اللہ نے پورے قرآن پاک میں 50 مقامات پہ ذکر کیا کہ بروز قیامت آسمان تباہ ہوں گے، اذا الشمس کورت، سورج مکور ہو جائے گا، والنجوم انقدرت، ستارے جو ہیں وہ منقدر ہو جائیں گے، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ پانی جو ہے آپ کے پھٹ جائیں گے، پہاڑ جو ہے وہ روئی کی مانند اڑ رہے ہوں گے، یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ جب قیامت آئے گی یہ سب نظام ختم ہو جائے گا۔ اب جب ختم ہو جائے گا تو سوال یہ ہے کہ جب ہم حشر کے روز اٹھیں گے تو قیامت میں یہ زمین ہمیں اسی طرح ملے گی؟
کہ یہی پہاڑ ہوں گے، یہی سمندر ہوگا، یہی دریا ہوگا، یہی آسمان، یہی سورج؟ اللہ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن یہ زمین ایسی نہیں ہوگی، یہ آسمان بھی ایسے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے 50 جگہ بیان کیا کہ اس وقت بجھا دیا جائے گا، سورج بجھ گیا، نجوم جو ہے تباہ ہو گئے، زمین جو ہے وہ پھٹ گئی، پہاڑ پھٹ گئے، روا روا ہو گئے، پانی روا روا ہو گیا۔ یہ جب سب کچھ ہو گیا تو بروز قیامت یہ زمین ایسی نہیں ہوگی، قیامت کے روز کی بات چل رہی ہے۔ اس آیت میں یہ کہاں ذکر تھا کہ یا بدل کے جنت میں اس کو تبدیل کر دیا جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بالکل ایک ثواب کے مستحق نہیں ہو، دو ثواب کے مستحق ہو۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ آیت پاک یوم تبدل الارض غیر الارض، اس کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں ایک نظام کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ نظام اصل ہماری زبان بولتی ہے، ہاتھ نہیں بولتے، پیر نہیں بولتے، ایک سسٹم ہے نا۔ جس سسٹم کے ساتھ یہ دنیا ہے، بروز قیامت یہ سسٹم نہیں ہوگا۔ آگ ہے وہ پودے کو جلاتی ہے، کاغذ کو جلا دے گی، بروز قیامت ایسا معاملہ نہیں ہوگا، سسٹم چینج ہو جائے گا۔ اس تبدیلی سسٹم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا بروز قیامت زبان کو تالا لگ جائے گا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا دوزخ کے اندر درخت بھی ہوگا۔ کافر اعتراض کرتے تھے کہ آگ ہوگی دوزخ میں، درخت کہاں سے آ گیا؟ آگ تو درخت کو جلا دے گی۔ اس طرح کے کفار اعتراضات کیا کرتے تھے۔ جنتی جنت میں ہوں گے، دوزخی دوزخ میں ہوں گے۔ قرآن ذکر کرتا ہے جنتی جنت میں جانے کے بعد، دوزخی دوزخ میں جانے کے بعد ان کے درمیان کمیونیکیشن بھی ہوگی۔ کتنا ڈسٹینس ہوگا سوچ بھی نہیں سکتا انسان، کتنا ڈسٹینس ہوگا۔ لیکن اللہ نے یہاں یہ ذکر کیا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن یہ زمین ایسی نہیں ہوگی، اس کے نظام میں تبدیلی آ جائے گی۔ اس وقت پیر بھی کلام کریں گے، سسٹم الگ ہوگا۔ جہنم میں آگ بھی ہوگی تو آگ درخت بھی ہوگا، لیکن وہ آگ درخت کو نہیں جلائے گا، سسٹم الگ ہوگا۔ یہ آیت الگ چیز ہے۔ اس آیت میں کوئی ذکر موجود نہیں کہ بروز قیامت جو ہے نا زمین بدل کے جنت میں آ جائے گی۔ نمبر 2، اگر اس آیت سے ہم یہ فہم لے لیں کہ یہ جو زمین اور آسمان ہے یہ را میٹیریل ہے جنت کا، یہی جنت میں بدلے جائیں گے، تو سر بہت بڑا اعتراض ہے جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ آسان سی مثال دیکھیے گا، را میٹیریل سے ایک چیز بنی، مثلا میرے پاس یہاں پر درخت ہے، را میٹیریل لکڑی، میں نے اس لکڑی سے ایک ڈائس بنا دی۔ سر جب پروڈکشن بن جائے تو پروڈکشن وہ را میٹیریل اور پروڈکشن عین ہوتا ہے، یعنی کہ جو پروڈکشن ہے وہ را میٹیریل کا عین ہی ہوتا ہے، وہ وہی درخت ہے ایگزیکٹلی جس کو بنا کے میں نے ایک شیپ دے کے نئی چیز ایک ڈائس بنا لیا، ٹیبل بنا لیا۔ سر اگر یہ زمین اور یہ آسمان یوم تبدل الارض کی آیت سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بدل کے جنت بن جائے گی، اس کا مطلب ہے یہ جو زمین ہے ہماری یہ را میٹیریل ہے، آسمانوں کی جتنی مخلوقات ہے سب را میٹیریل ہے، اسی را میٹیریل نے جنت بننا ہے۔ را میٹیریل پروڈکشن کا عین ہوتا ہے، از ایکول ٹو سر ابھی ہم جنت میں رہتے ہیں، ایگزیکٹلی ہم جنت میں، اس لیے کہ اسی زمین نے جنت بننا ہے تو ابھی ہم کہاں پر ہیں؟ ایسا تصور کبھی کسی نے رکھا ہے؟ حشر کا میدان جنت میں ہی ہوگا، جنت میں حساب کتاب ہوگا لوگوں کا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب را میٹیریل ہی ہے، اسی زمین نے جنت بننا ہے۔ انا للہ، نہایت کمزور استدلال ہے۔ قرآن کی آیت میں کہیں ذکر نہیں کہ بدل کے ان کو جو ہے نا جنت میں بنا دیا جائے گا، بلکہ اللہ نے واضح فرما دیا تھا اندہا جنت الماوا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات الماوا نزلا بما کانوا یعملون۔ لہذا یوم تبدل الارض غیر صریح آیت، اس سے صریح آیتوں کی تعویل کبھی نہیں کی جاتی۔ یہی قول زیادہ اچھا ہے، 2 اجروں کا ثواب پائیں، قرآن پاک میں کلیش پیدا نہ کریں۔ ایک اور چیز میں سمجھاتا چلوں کہ ہمارے یہاں عموماً یہ شبہ آ جاتا ہے، ہم لوگ کفار کو جواب دینے کے لیے تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جو کائنات ہے ہمارا را میٹیریل ہے، ورنہ یہ کائنات کے اندر زمین تو ایک ذرے کی مانند ہے، اتنی بڑی کائنات اللہ نے کیوں بنائی؟ یہ چیز سمجھا دیتا ہوں۔ سر نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہمیں بہت کم علم دیا گیا۔ پہلی بات میں انسان جتنی مرضی ترقی کر لے، وہ ایک مختصر سے چھوٹے سے ایریے کی ہی تحقیقات اور اپنے دماغ کو لے کے جا سکتا ہے، کائنات اتنی وسیع ہے، انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ دوسری بات، ہمارا ذہن ہمیشہ یہ جاتا ہے دنیا اور دنیا میں بسنے والی مخلوق، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما جنود ربک الا ھو، اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں تم لوگ جان بھی نہیں سکتے۔ تو سر جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے وہ اس بڑی قدرت والا ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اور اس کائنات میں اپنی جنود کتنی رکھی ہیں اس نے مخلوقات، نہ آپ کو پتہ نہ ہمیں پتہ۔ یہی اللہ رب العزت، یہی اعجاز ہے کہ ہمارا ذہن صرف یہ جاتا ہے کہ انسانوں تک، شاید کائنات میں اور سارا خالی پڑا ہوا ہے۔ سر ابھی کائنات کا 2% بھی نہیں دیکھا گیا، کائنات بہت بڑی ہے، اور اللہ نے واضح فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے جنود کتنے ہیں، کسی کو کچھ جنود فرمایا، ملائکہ نہیں۔
پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بناتا چلا جا رہا ہے، بناتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں، نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے۔ تو یہ کائنات کے اندر کتنے راز ہیں اللہ کے خالق ہونے کے، نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں۔ لہٰذا اس بنیاد پر ہم یہ بولیں کہ ایک ذرے ہیں کائنات، یہ را میٹیریل، یہ تعویلیں بالکل کمزور ہیں۔ لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جنت الماوا کوئی باغ ہے، یہ وہ جنت نہیں، غلط، قرآن نے وضاحت کی ہوئی ہے، یہ وہی جگہ ہے جنت الماوا جس میں ایمان اور عمل صالح کرنے کے بعد اللہ داخل کریں گے۔ اور یہی جنت الماوا کا ذکر سورہ نجم کے اندر ہے، عندہا جنت الماوا۔ میں کیسے تعویل کروں، یہ وہ جنت نہیں ہے؟ مجھے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور کوئی اہل علم جب اختلاف کرتا ہے، نقطہ نظر الگ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ سے ایک ثواب ملے گا، درستگی پر 2 ثواب ملیں گے۔ تو میں ایک حسن ظن رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے 2 ثواب کمائیں، ایک نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔